بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1547 ہے اور آج سورۃ القصص کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 50 اور 51، 50 and 51۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِن پھر اگر لم يستجیبوا قبول نہ کی انہوں نے لکا آپ کی بات، فعلم تو آپ جان لیجئے، انما يتبعون بس وہ پیروی کر رہے ہیں، اہواءہم اپنی خواہشات کی، ومن اور کون، اضل زیادہ گمراہ ہے، ممن اتبع اس سے جو پیروی کرے، ہواہ اپنی خواہش کی، بغیر ہدی بغیر ہدایت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی ہدایت نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، وصلنا ہم نے لگاتار بھیجا، لہم ان کے لیے، القول اپنا کلام، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ ترجمہ یوں ہے، پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرے، جو پیروی کر رہے ہیں بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دوسری بات، بے شک اللہ، دوسری بات، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کر رہے ہیں بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے۔ تیسری بات، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چوتھی بات، اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین سے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر، اگر یہ مکے کے لوگ، یہ مشرکین آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور جس حق کی اتباع کی آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، اگر اس حق کی اتباع وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے انہیں جن امور کا مکلف اور ذمہ دار بنایا ہے کہ یہ قرآن مجید پر ایمان لے آئیں اور آپ کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو تسلیم کریں، اگر وہ اس ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنے باطل عقیدوں میں اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، اور ان کی اس اتباع کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر کسی حجت اور دلیل کے یہ خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں۔ یہ خواہشات والی بدبخت جماعت۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خواہشات کی اتباع سے متعلق مختلف باتیں بتلائی گئی ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 135 میں کہا گیا، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 77 میں کہا گیا، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بھٹک چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بہکا چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ چکے ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں حضرت داؤد علیہ السلام سے یوں کہا گیا، یا داؤد
انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے، تم لوگوں کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. اور دوسری بات یہاں یہ بتلائی گئی کہ جو شخص اپنی خواہشات کے ساتھ ساتھ چلے وہی سب سے زیادہ گمراہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا جو بغیر حجت، بغیر کسی دلیل کے خواہشات کی اتباع کرے. سورہ محمد کی آیت نمبر 14 میں یہی بات کہی گئی، أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. کیا بس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے؟ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت بیان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو حق اور ہدایت کی توفیق نہیں دیتے جو شرک اور نافرمانی کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور رسولوں کو جھٹلاتا ہے، خواہشات کی اتباع کرتا ہے. اس کے بعد وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اس کے ذریعے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ کہیں ہم نے پے در پے تھوڑا تھوڑا کر کے مکے کے مشرکین کے لیے قرآن مجید کی آیتیں نازل کی، اور جب تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی مدت تک مکہ مکرمہ میں رہے اور نبوت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہے، قرآن مجید کی آیتیں مسلسل نازل ہوتی رہیں تاکہ کہ مکے کے یہ مشرکین نصیحت حاصل کریں، ہدایت کے راستے پر آ جائیں. اس کے بعد مزید 10 سال مدینہ منورہ میں بھی یہ قرآن مجید اترتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے تقاضے کے مطابق قرآن مجید کو بالتدریج نازل کیا. ایسا نہیں ہوا کہ قرآن مجید ایک ہی وقت میں ایک کتاب کی شکل میں اتار دیا گیا ہو، نہیں، حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ بالتدریج، جیسے سبقاً ایک استاد اپنے شاگرد کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، پوری باتیں ایک ہی وقت میں انڈیل دی جائیں تو دماغ میں ظاہر بات ہے کہ وہ ہضم بھی نہیں ہو سکتی. اور ایک موقع جیسے جیسے موقع آتا گیا، جیسے جیسے حالات آتے گئے، ان حالات کے تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ 30 پاروں پر مشتمل اور اس کی 114 صورتوں پر مشتمل 7 منازل پر مشتمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب الہی کو نازل کیا تاکہ مشرکین ان آفاقی ہدایت سے وہ بھی نصیحت حاصل کریں. مگر ان مشرکین نے اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی. بد نصیب ہیں وہ مشرکین جنہوں نے اس قرآن مجید کو نہیں سمجھا، اس کی نصیحتوں سے استفادہ نہیں کیا، اور خوش نصیب ہے اور قابل مبارکباد ہیں وہ مومن و مسلمان جنہوں نے اس آفاقی کتاب کی قدر کی، اس کو اپنے سینے میں سے لگایا آنکھ اور اپنے لبوں سے چوما اور اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا اور اس کو سمجھا اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی اس خدمت میں اور قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے میں اپنی توانائی کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.